الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث العاصم الجیلانی البغدادی وعلى سائر الاولیاء اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے حوالے سے کچھ کشائی سے پیشتر ہم اور آپ مل کر ہمارے اور تمہارے پیارے آقا انی سے بے کساں چار ساز درد مندہ فخر رسولہ مالک ہفتہ آسماں کونین میں انوکھے و نرالی شان والے دائی حلیمہ کے راج دلارے جناب عبداللہ کے جگر پارے کشتی ملت کے کھیون ہارے اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بھر لانے والے اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں انتہائی عقیدت محبت ادب و احترام کے ساتھ باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پیش کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیٹنگ کے حساب سے وقت قریب قریب مکمل ہو چکا ہے، کوشش کریں گے دونوں کاٹوں کو جمع کر لیں تب صلاۃ والسلام ہو جائے، چونکہ اس در پہ اس آستانے پہ غالباً میرے خیال سے 23 یا 24 سال کے بعد دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے جو سمجھ رکھا ہے وہ ہے؟ تو ہم اپنی سوچ کے حساب سے دعوے تو ہمارے رہتے ہی ہیں اکثر، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ اپنی زندگی کو ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ ملا دو جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرتے۔ اب چونکہ ہم سرکار گیبن شاہ بابا کی اس کی تقریب کے موقع پہ آپ کے آستانے پہ محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں، اب اللہ کے ولیوں کی محبت دل میں بسانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور محبت جب ہوتی ہے تو جس کے دیار میں بندہ حاضر ہوتا ہے نا، اس آستانے پہ حاضر ہو کر کے وہ مچل جایا کرتا ہے۔ ابھی ہمارے سید شاہ نواز باپو اور سرکار پیر طریقت رفیق بابا نعت پاک پڑھ رہے تھے، یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اللہ کے ولی کی محبتوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک تو ولی کا آستانہ، اور پھر ہماری عقیدت اور محبت یہ کہ جب محفل سجاتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، بس آتے ہی ہوں گے، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، بس آتے ہی ہوں گے، یہ سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہماری یہ عقیدتیں ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے اور ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں مصطفیٰ خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو جب عاشقوں کا مجمع ہو تو پھر لوگوں کی زبانوں پہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہونی چاہیے، اور پھر دونوں حضرات پڑھ رہے تھے گویا ہمیں تصور کی دنیا میں مدینہ کی گلیوں کی سیر کرا رہے تھے، پھر بھی ہماری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلے جو نکلنے چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں ان اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں کتنا پاور اور اختیار عطا کیا ہے۔ اگر سچی محبتوں کو لے کر کے آئیں، اگر ادنا ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ بن جایا کرتا ہے، اگر وہ ناقص ہوتا ہے تو وہ کامل بن جایا کرتا ہے، اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو وہ نیکوکار ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر عقیدت کو لے کر کے، محبت کو لے کر کے اس اللہ کے ولی کے در پہ اگر حاضر ہو گئے اور ان کی نگاہ کرم پڑ گئی تو پھر ہماری زندگی کا قسمت کا ستارہ انگڑا یہ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنا پاور ہے صرف ایک جھلک دے دوں آپ کو۔ آپ نے احمد آباد کی سرزمین کی ملاقات لی ہوگی اور کبھی گئے ہوں گے حضرت سرکار شاہ عالم سراج الدین شاہ عالم کے دربار میں، آپ کے والد بزرگوار قطب عالم، ان کا پاور دیکھیں، یا ان کا پاور نہیں، ان کے در سے منسلک ہونے والوں کے اندر کتنا پاور ہو جاتا ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے نکلے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کھانے کی تمنا ہے، اگر کھانا عطا کر دو تو بڑا کرم ہوگا۔ اور ان لوگوں کی زندگی یہ ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب وہ پاور والے اور تصرف والے اور اختیار والے لوگ، اور پھر سونے کے سہاگائے کے نبی کے گھرانے کے لوگ۔ اب جب حضرت نماز سے فارغ ہو کر کے نکلے تو سوال کرنے والے نے کیا کہ کھانے کی حاجت ہے، کھانا مل جائے تو بڑا کرم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رک سکتا ہے تو رک، ابھی میں کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ اور وہ روحانیت کی دنیا میں سواری کرنے والے لوگ ہیں، فوراً اپنی خانقاہ میں پہنچے اور اپنی خادمہ سے کہا کہ کھانا کچھ تیار ہے،
کہا نہیں کھانا تیار تو نہیں, اگر حکم ہو تو کھانا تیار ہو جائے. آپ نے حکم دیا, کھانا تیار کیا گیا. کھانا تیار کرنے کے بعد اب در سے وابستہ ہونے والوں کا پاور دیکھو, ہے وہ خادمہ. کھانا تیار کرنے کے بعد اس خادمہ نے کہا کہ حضور اگر حکم ہو تو میں یہاں سے ہاتھ لمبا کر کے اس کو کھانا عطا کر دوں. کہاں کھڑا رکھا ہے؟ وہاں مدینہ کی سرزمین پہ دربار رسول کے قریب. اور خادمہ کہہ رہی ہے کہ حضرت اگر حکم ہو تو ہاتھ لمبا کر کے کھانا دے دوں. حضرت نے فرمایا کہ اس کو ٹھہرا کے میں آیا ہوں اور میں نے یہ بات بھی تو نہیں کی, آخر تجھے پتا کیسے چلا؟ اور پھر بات یہ کہ کھڑی رہے گی احمدآباد کی سرزمین پہ اور ہاتھ لمبا کر کے مدینہ میں کھانا دینے کی بات کر رہی ہے, تجھ میں یہ پاور آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کے صاحبزادے سراج الدین کا لباس دھوتی ہوں تو وہ دھون جو ہے اس کو پھینکتی نہیں ہوں بلکہ اس پانی کو میں پی لیا کرتی ہوں, اس پانی کو پیتی ہوں. اللہ نے وہ کمال میرے اندر پیدا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پاور والے لوگ, اب ہم ان کے در سے وابستہ ہو تو ان کی نگاہ کرم ہو جائے, لیکن شرط یہ ضروری ہے. میں اپنے اکثر کچھ لوگوں کو ہارڈ جملے لگتے ہیں تھوڑے, لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کے در پہ جاتے ہو جائیں, مانگتے تو ہو لیکن لینے جیسا دل پیدا کرو. جب لینے جیسا دل پیدا کر لوگے, اپنی زبانوں میں اثر پیدا کر لوگے, اپنے اندر اسلام کی پابندی پیدا کر لوگے, تمہیں شکایت کرنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کا ولی ایک نگاہ ڈالے گا, تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہو جائے گا. اور پھر اس نے اگر ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر ہماری خالی جولیاں بھرتی ہوئی نظر آئے گی. تو بہرحال ہم آج سرکار گیبن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہیں. بڑی شان والے اور بڑے پاور والے لوگ ہیں, لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے میرے پاس کوئی معلومات ہے نہیں. لیکن جہاں تک گیبن شاہ بابا کے نام سے معاملہ ہے تو مجھے یاد ہے کہ غالباً بلی مورا کی سرزمین پہ, جو میں نے آج ہی پڑھا کہ وہاں گیبن شاہ بابا کا ایک مزار ہے. اور یہ اللہ کے ولی جس آبادی میں آرام کرتے ہیں نا, وہ آبادی والے بڑے خوش قسمت ہوا کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کا یہ فیض کئی مکانوں تک پہنچتا ہے. اب وہ گیبن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ غالباً عرس کی تقریب آئی کہ کچھ ایسا موقع آیا لوگوں کا جب میں غفیر تھا. اب دیکھیے, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, کورہ دید کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اتنے سارے لوگ تھے, پھول ڈال رہے ہیں, آ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, حاضری دے رہے ہیں گیبن شاہ بابا کے دربار پہ. اس میں ایک آیا, بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا بندہ تھا, اور اس کی نظریں کیا دیکھتی ہے کہ جو کھڑے ہیں ان کو تو نظر نہیں آیا, لیکن جو ایک بندہ جو آیا ہے بڑی عقیدت رکھنے والا تھا, بڑی محبت رکھنے والا تھا, پھول ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, پوری تربت میں جنبش ہو رہی ہے. اور ہوتا ہے, ہم نے بھی اس لیے ویراول پٹن کی سرزمین پہ کبھی کبھی ایسے موقع ہوئے ہیں کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہ تربتوں میں حرکت ہونا, اس میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہوا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات بھی نہیں کہ ان معاملات کو ہم سمجھ سکیں, اور اللہ کے ولیوں کے اگر معاملات ہو تو پھر ہمیں وہاں عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑانے چاہیے. آج لوگ ولیوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں, آ باپو تمہارے پاور والے, وہ باپو تو بولے پاور, یہ بولے تو جمالی, بولے وہ کمالی. اب آپ کو کس نے یہ سب کہہ دیا کہ یہ جمالی ہے کمالی؟ اللہ کا ہر ولی پاور والا ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں کلام کریں. اللہ کے ولیوں کے معاملے میں کلام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. اللہ کا مقبول بندہ ہے, بس اپنی حاجتوں کو لے کر کے
دل کو صاف رکھ کر کے ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ, اور جب اللہ کا ولی تم پر نگاہ کرم ڈال دے گا, تم گئے ہوگے جھولیوں کو خالی لے کر کے, لیکن جب پلٹو گے تو تمہاری جھولی گوہر مراد سے بھرتی ہوئی نظر آئے گی. جب بھی اللہ کے ولیوں کے در کے اوپر بندوں نے مانگا ہے, اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہو گئی ہے, اللہ نے انہیں عطا فرما دیا ہے. آپ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں گے تو کہیں ہمارے آگے کے علاقے کو اگر دیکھیں گے جس کو زمانہ میر سید عبد الملک داول شاہ پیر کے نام سے یاد کرتا ہے, کیا نہیں تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ صرف بیٹھ کر کے باتیں کرنے والے باتیں ہی کر رہے تھے نا. ایک عورت آئی, بڑی منتیں لے کر کے آئی, کہا داول شاہ کا کرم ہو گیا کہ میرے یہاں اولاد نہیں تھی تو میرے یہاں پڑھنا بند گیا, اولاد ہو گئی. اب اس میں وہ جس کو ہم چھکے بولتے ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی عورت کی تو فطرت ہے بچے پیدا کرنا, اب اس کو اگر بچے ہو گئے تو کیا کمال ہے. اگر مجھے یہ سونے والا دے تو میں سمجھوں گا بڑا کمال ہے, تو میں سمجھوں گا کہ کمال ہے. اب وقت گزرتا گیا, پیٹ میں درد ہونے لگا اور پیٹ کی سائز بھی بڑھنے لگی. بہرحال حکما کو اور اطباء کو دکھایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچے پل رہے ہیں, اور ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے, جن کو ہم داول شاہ پیر کے نام سے آمرن میں. وہ اصل میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں, میر سید عبد الملک. اب جیسے ہی وقت آیا, اور اس وقت کے خادم بھی خادم ہوا کرتے تھے, بشارت دی کہ فلاں آئے گا, اس کو صحن کے باہر ڈال دیا جائے, میری چادر اوپر ڈال دی جائے. اور زمانے نے دیکھا, اور یہ دیکھیں, یہ ان کا پاور دیکھیں. اس نے تو صرف دل میں سوچا تھا نا کہ اگر مجھے بچے ہو تو بڑی کمال کی بات ہے. اس نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں داول شاہ پیر کو ولی مانوں اگر مجھے بچے دے دے. وہ عورتیں بات کر رہی تھی, ان کی بات سن کر کے صرف دل میں خیال کیا. اب آپ سوچئے, وہ صرف دل میں خیال کرتا ہے, وہ بھی اللہ کا ولی جانتا ہے. تو کیا تم ان کے آستانے پہ حاضر ہو جاؤ گے؟ کیا تم ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ گے دل کی تمنا لے کر کے؟ اللہ کا ولی تمہارے دل کے اوپر نظر ڈالے گا, کیا تمہارے دل کے حالات سے واقف نہیں ہو جائے گا؟ لیکن ایسی محبت لے کر کے تو جاؤ, ایسی عقیدت لے کر کے تو جاؤ. بہرحال تو اس وقت تو بشارت دے دی گئی, وقت قریب آیا, درد سے اٹھا اور آستانے پہ ڈالا گیا, وہ چوکھٹ کے اوپر ڈال دیا گیا, اور وہ چادر ڈال دی گئی. زمانے نے دیکھا کہ اس کو ایک نہیں بلکہ 6 بچے پیدا ہوئے ہیں. اور آج بھی جاؤ گے نا داول شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ, تو جب پائیں کی طرف سے اس طرف نکلو گے نا تو باہر ہی چھوٹی چھوٹی 6 قبریں بنی ہوئی ہیں. اور وہ جس کو بچہ دیا گیا تھا اس کی بھی قبر سائڈ میں. تو کیا سمجھے, اللہ کے ولی کو اللہ نے بڑا تصرف, اختیار اور پاور عطا کیا ہوا ہے. تو بہرحال بات تو میں نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ وہ ایک سیدھا سادہ بندہ آیا, پھول ڈالے, اور کیا دیکھا, مزار میں حرکت ہو رہی ہے. اب وہ بے چین ہو گیا, اور پھر کمال کی بات ہے کہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا. اب اس نے, وہ چونکہ بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا بندہ تھا, اب کسی اہل نظر کے قریب پہنچ گیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو اس اہل نظر نے کہا, اللہ کے ولی کے اس تربت کا ہلنا اور جنبش ہونا, حرکت ہونا, اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آبادی پہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. اور زمانے نے دیکھا بھی کہ پھر وہ ایسا طوفان آیا, ایسے سیلاب آیا. لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ آج ہی میرے مطالعے سے گزرا, جو میں نے پڑھا وہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ لکھنے والے مورخ نے لکھا ہے کہ پوری آبادی کے اندر, مطلب یوں سمجھو کہ آدھی آبادی پانی میں ڈوب گئی تھی, لیکن زمانے نے دیکھا کہ دیوبند شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کے جو سیڑھیاں تھی وہ سیڑھیاں بھی پانی نہیں چڑھ پایا تھا. یہ ولیوں کی شان ہے. تو اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ پہ آئیں تو سستی لے کر کے نہ آئے, پھرتی لے کر کے آئے. ان کے دروں پہ, ان کی عرس کی تقریبوں میں
جب ہم محفلوں میں شرکت کریں تو وہاں زندہ دلی کے ساتھ محفلوں میں شرکت کریں، اور جب دعا کا موقع ملے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہم فریاد کریں گے ان کے دربار میں، جب یہ ہماری فریاد سن لیں گے تو ہمارے حق میں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب یہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں، اللہ کے یہ دوست ہیں، جب اللہ نے انہیں دوست بنا لیا ہے تو پھر اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ والا اور اللہ کا ولی جو ہمارے حق میں دعا فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیا کرے. تو اس لیے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ. اب سچوں کے دامنوں سے وابستہ ہونے کی وجہ اور حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ہم تو بے بس ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ صرف ہاتھ پیر چلتے وہی، ورنہ باطنی بصیرت تو ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب تمہارے ایمان کا لٹیرا، جب تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کرنے والا شیطان ابلیس جب تمہارے ایمان کو برباد کرنا چاہے گا، چونکہ تمہارے پاس تو وہ نظر نہیں ہے لیکن ان کے پاس تو یہ نظریں ہیں، جب تم ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ گے اور جب کوئی ایمان کا ڈاکو تمہارے ایمان پہ حملہ کرنے آئے گا، تمہارے پاس وہ طاقت رہی کہ تم اس کو دور کر سکو، لیکن اللہ کا ولی ضرور تمہارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہوا نظر آئے. اس لیے کہا گیا سچوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ. بہرحال وقت اپنا مکمل ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں اگر کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، اللہ رب العزت سرکار کے ونشا باؤ کے صدقے میں میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.